السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ لائق الرحمن آپ کی خدمت میں حاضر ہے ایک اور خوفناک کہانی کے ساتھ۔ خوفناک قبرستان کا قصہ ہے۔ ٹھنڈ اتنی زیادہ تھی کہ جسم کے آر پار ہو رہی تھی، اور وہ تو ایک پہاڑی علاقہ تھا، وہاں تو حد سے زیادہ سردی تھی۔ میں گاڑی چلاتے ہوئے ادھر ادھر خوبصورت علاقے کا جائزہ بھی لے رہا تھا۔ میں اس پہاڑی علاقے میں پہلی بار آیا تھا، اسی لیے ابھی تک میں قدرتی حسن سے ناشنا تھا۔ شہر سے میلوں دور یہ پہاڑی خوبصورت علاقہ واقعی بہت خوبصورت تھا۔ خوبصورت لمحے اور خوبصورت لمبے لمبے درخت، پہاڑوں کے تہ پہ جمی سفید برف اس علاقے کی خوبصورتی میں چار چاند لگا رہے تھے۔ میں اپنے ایک دوست کی شادی پہ جا رہا تھا، حالانکہ میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا، مگر اس کی حد سے زیادہ اصرار پہ مجھے مجبوراً یہ فیصلہ کرنا پڑا۔ سڑک بھی سنسان تھا، ہر طرف خاموشی نے قبضہ جما رکھا تھا۔ پرندوں کی چہچہاہٹ اس خاموشی کو توڑنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ اچانک بیچ سڑک پہ میری گاڑی بند ہو گئی، تو مجبوراً مجھے گاڑی سے نیچے اترنا ہی پڑا۔ میں کوئی پروفیشنل مکینک نہیں تھا، لیکن گاڑی کی چھوٹی موٹی پرابلمز بڑے لمبے وقفے کے بعد بہرحال میں ٹھیک کر ہی لیتا تھا۔ مگر اس دن عجیب بات یہ ہوئی، گاڑی کی بظاہر ہر شے ٹھیک تھی، کہیں کوئی بھی خرابی مجھے نظر نہ آئی۔ پھر گاڑی بند ہونے کی وجہ میری سمجھ سے تو بالاتر تھا۔ کافی دیر جدوجہد کرنے کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ گاڑی میں کوئی بڑی خرابی ہو گئی ہوگی، جو میں تو اگلی 100 زندگیوں تک بھی ٹھیک نہ کر سکتا۔ اجنبی علاقہ تھا، اجنبی راستے تھے، میں تو یہاں کسی بھی شے سے واقف نہ تھا۔ اگر کہیں کوئی موٹر ورکشاپ وغیرہ تھا بھی تو وہ میری علم میں نہ تھا۔ ایسے میں میرے پاس صرف ایک ہی آپشن تھا، میں اپنے دوست کو کال کر کے اسے اس سارے مسئلے سے آگاہ کروں۔ لیکن سب سے بڑی عجیب بات تو یہ تھی کہ مجھے خود نہیں پتہ تھا اس وقت میں کہاں کس جگہ کھڑا ہوں، اور اگر دوست نے پوچھ لیا کہ میں کہاں ہوں، کس طرف ہوں، تو میں اسے کم از کم یہ تو نہ کہہ سکتا تھا کہ میں بیچ سڑک پہ لمبے درختوں کے پاس کھڑا ہوں، کیونکہ غیر معمولی نشانی نہ تھی۔ ہر طرف ایک جیسے درخت، ایک جیسے پہاڑ تھے۔ ابھی میں اس کشمکش میں ہی تھا کہ میں نے اپنے پیچھے قدموں کی چاپ سنی۔ میں نے گردن گھما کر پیچھے دیکھا تو 2 نوجوان لڑکے میری طرف ہی آ رہے تھے۔ مجھے حیرت ہوئی، کیونکہ ابھی تھوڑی دیر پہلے یہاں انسان تو کیا کسی جانور تک کا کوئی وجود نہ تھا، اور ایسے میں ان دونوں نے آ کر مجھے سلام کیا۔ سلام کا جواب دینے کے بعد انہوں نے گاڑی کا مسئلہ پوچھا، تو میں نے بھی بے اختیار انہیں بتا دیا۔ پھر ان میں سے ایک لڑکا گاڑی چیک کرنے لگا، اور حیرت کی بات یہ تھی 2 منٹ میں ہی گاڑی بالکل صحیح سلامت ہو گئی۔ آپ کا نام کیا ہے بھائی؟ میں گاڑی ڈرائیور کر رہا تھا۔ وہ دونوں لڑکے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، انہیں بھی اس علاقے تک جانا تھا جہاں میں جا رہا تھا۔ انہوں نے مجھ سے لفٹ مانگی۔ اب انہوں نے میری گاڑی کا مسئلہ حل کر دیا تھا، ایسے میں ان کو انکار کرنا انسانیت کے خلاف تھا، اس لیے میں نے ان دونوں کو لفٹ دے دی۔ کشف علی، میں نے جواب دیا۔ میرا نام احمد ہے اور اس کا نام آصف۔ اس لڑکے نے خود ہی اپنا تعارف کرایا۔ آپ اس گاؤں میں پہلی بار آ رہے ہیں؟ احمد نے ایک اور سوال کیا۔ ہاں، میں نے اس بار بھی ایک لفظ کا جواب دیا۔ ایک تو میں انہیں جانتا بھی نہیں تھا، اور دوسرا اس سنسان سڑک پہ وہ دونوں کچھ بھی کر سکتے تھے میرے ساتھ۔ مجھ پہ حملہ کر کے میری گاڑی بھی چھین سکتے تھے۔ میرے دل میں ایک عجیب ڈر پیدا ہو گیا تھا، حالانکہ وہ شکل سے بہت شریف اور پڑھے لکھے لگ رہے تھے۔ اب کار میں بالکل خاموشی تھی، نہ انہوں نے کوئی سوال کیا اور نہ ہی میں نے خود سے کوئی بات شروع کی۔ ایک بار میں نے بیک ہیومر سے ان دونوں کو دیکھا۔ دونوں کے چہروں پہ ایک مبہم سی مسکراہٹ تھی، جس کا مطلب میں نہیں سمجھ سکا۔
अगर उस वक्त मैं उन दोनों को गौर से देखता तो मैं समझ जाता कि वो दोनों अब गाड़ी तकरीबन एक आबादी में दाखिल हो चुकी थी। वहाँ पहाड़ों के ऊपर पत्थरों से छोटे छोटे घर बने हुए थे, लेकिन कोई इंसान दूर दूर तक भी मुझे कहीं नज़र न आया। शायद सर्दी की वजह से अंदर छुपे बैठे हूँ, मैंने खुद अपनी तरफ से अंदाज़ा लगाया। आबादी भी कोई इतनी ज़्यादा ना थी। फिर मेरी गाड़ी कब्रिस्तान के पास वाली सड़क पे गुजरने लगी। दूर दूर तक पहला कब्रिस्तान अपने अंदर एक वहशत का समा लिए हुए था। वहाँ लाखों लोग अबदी नींद सोए हुए थे। आपको कब्रिस्तान से डर लगता है? अहमद ने काफ़ी वक्फे के बाद एक और सवाल किया। नहीं तो कब्रिस्तान से बड़ा डर की क्या बात है, ये भी तो हमारी तरह की इंसान ही है और ये हमें कुछ नहीं कह सकते, मैंने संजीदगी से जवाब दिया। नहीं, कब्रिस्तान एक इबरत और वहशत का मकाम है, यहाँ हर इंसान को डरना चाहिए। वो पुरस्रार अंदाज में बोला। नहीं, मुझे तो कभी डर नहीं लगा कब्रिस्तान से, और ना ही कभी मेरे साथ कोई ऐसा वाक़या पेश आया जिस वजह से मैं कब्रिस्तान से डरूं। आपके साथ पेश नहीं आया तो क्या किसी के साथ तो पेश आया होगा ना। कब्रिस्तान में ख़तरनाक रूहें होती है। वो अपनी बात पे डटे हुए थे और मैंने बेख्तियार एक कहकहा लगाया। ये सब रूहें भूत वगैरह फिल्म और ड्रामों में हैं, असल ज़िंदगी में नहीं। अच्छा, आपके साथ कभी पेश आया ऐसा कोई वाक़या? मैंने तजस्सुस से पूछा। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, इसके बाद आप फिर कभी नहीं कह सकोगे कि आपको कब्रिस्तान से डर नहीं लगता। उस वक्त उसकी इस बात का मतलब मैं नहीं समझ सका। अगर समझ जाता भी तो यह आज से 30 साल पहले का वाक़या है। उसी गांव में दो दोस्त थे, असद और फहद। असद शहर से अपने दोस्त फहद के पास अक्सर छुट्टियाँ गुजारने आया करता था, और उस दिन भी वो दोनों आराम से एक खूबसूरत पहाड़ी पर टहल रहे थे। नीचे कब्रिस्तान था, बहुत बड़ा कब्रिस्तान। यार असद, ये कब्रिस्तान भी अजीब चीज़ है। कल तक ये लोग हमारी तरह पैसा कमाने में, गाड़ियाँ ख़रीदने में या बंगले बनाने में मसरूफ़ थे। वही लोग मरने के बाद डर की तस्वीर बन जाते हैं। असद की निगाहें भी नीचे कब्रिस्तान को देख रही थी। फहद की बात सुनने के बाद उसने बेयकीनी से कहा, मैं नहीं डरता कब्रिस्तान से, खाली पत्थरों से, भला क्या डरना। तुम ऐसा इसलिए कह रहे हो क्योंकि तुम अभी तक इस कब्रिस्तान की भयानक हकीकत से अनजान हो, फहद ने रवानी से कहा, और फिर जल्द ही उसे एहसास हो गया कि उसने असद के सामने एक गलत बात कह दी। कैसी भयानक हकीकत? असद ने तजस्सुस से पूछा। कुछ नहीं, रहने दो, फहद ने टालने की कोशिश की। नहीं, तुम बताओ मुझे कैसी हकीकत। असद का तजस्सुस पड़ने लगा। देखो, हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं आज तक रात के वक्त जो भी इस कब्रिस्तान में गया वो जिंदा वापस ना आया। असद ने कहकहा लगाया, तुम मुझे किसी डरावनी फिल्म की कहानी सुना रहे हो। ये हकीकत है, तुम यकीन करो या ना करो। असद फहद एतमाद से बोला, मैं नहीं मानता, तुम भी मान लो कि ये जिन भूत कुछ नहीं होते। चलो ऐसा करते हैं, हम आज रात इस कब्रिस्तान में जाकर देखते हैं, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। फहद को जिस बात का डर था असद वही कह गया। आर यू ओके? तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रहे हो। चलो घर वापस चलते हैं, फहद ने घबराते हुए कहा। नहीं, अब तो बिल्कुल भी नहीं, अभी तो कब्रिस्तान का भूत देखना बाकी है, असद ने मजाक उड़ाने वाले अंदाज में कहा। बेवकूफ़ मत बनो फहद, ये कोई मजाक नहीं। आज तक जो भी रात के वक्त इस कब्रिस्तान में गया वो कभी लौट कर नहीं आया। चलो तुम्हें जाना है तो जाओ, मैं तो देख कर ही रहूँगा। देखता हूँ मुझे क्या होता है, असद ख़त्मी लहजे में बोला। फहद की घबराहट में मज़ीद इजाफा हो गया। असद किसी भी तरह इसकी बात मानने को तैयार ना था। उसे समझने का वो हर तरीका इस्तेमाल कर चुका था, मगर असद ज़िद्दी था और उसे उन सब चीज़ों का हमेशा से ही शौक़ रहा है।
وہ چاہ کر بھی اپنے بچپن کے دوست کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ اسے اسد کی ضد کے سامنے مجبوراً رات کو اس قبرستان جانے کا فیصلہ کرنا ہی پڑا، لیکن اس فیصلے کے باوجود وہ یہ بھی جانتا تھا کہ وہاں جانا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اس کا دل تھر تھر کانپ رہا تھا۔ سورج کو کھاری رات نے اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا، ہر طرف لرزا دینے والا اندھیرا تھا۔ وہ دونوں دوست زندگی کے ایک ایسے بھیانک موڑ پہ کھڑے تھے جہاں سے واپس لوٹ جانا مشکل نہیں ناممکن تھا۔ وہ دونوں اس خطرناک قبرستان کے باہر کھڑے تھے۔ اس قبرستان میں لوگ رات کو کیا دن کی روشنی میں بھی آنے سے گھبراتے ہیں۔ جانے کون سا راز دفن تھا اس قبرستان میں۔ اچانک تیز ہوا چلی اور جیسے ہوا میں ایک آواز آ رہی ہو، لوٹ جاؤ لوٹ جاؤ۔ فہد نے اسے سمجھانے کی ایک آخری کوشش کی، مگر اسد کا فیصلہ ابھی بھی وہی تھا، ہار یا پار، ہار یا جیت، زندگی یا موت۔ ان دونوں نے اپنا پہلا قدم اس قبرستان کے اندر رکھا۔ نہ کوئی بجلی چمکی، نہ کوئی طوفان آیا، کچھ بھی تو نہیں ہوا۔ ڈر کی ایک شدید لہر دونوں کو چھو کر نکل گئی۔ سارا قبرستان سنسان تھا، دور دور تک کسی انسان تو کیا کسی پرندے کی بھی آواز نہ تھی۔ دونوں کی نگاہیں ادھر ادھر متلاشی پھر رہی تھی، شاید انہیں کسی کی تلاش تھی، کسی جن بوت جو انسان کو کھا جاتا ہو۔ رات کے 1 بجے رہے تھے، انہیں وہاں ٹھہرے ہوئے 2 گھنٹے ہو گئے تھے، لیکن انہیں کچھ بھی نہ ملا، کوئی انسان، کوئی جن، کوئی بوت، کچھ بھی نہیں۔ دیکھا، میں نے کہا تھا نا یہاں کچھ نہیں، گاؤں والے تو ایسے ہی بکواس کرتے ہیں، اسد نے فاتحانہ انداز میں فہد کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اچانک ایک کالی بلی بھاگتے ہوئے ان کے پاس سے گزری اور ہوائیں تیز تیز چلنے لگی۔ آسمان پر بجلی چمکی جیسے کسی بہت بڑے طوفان کا پتہ دے رہی ہو، جیسے یہاں سب کچھ تباہ ہونے والا ہے۔ پھر اسد کی نظر اچانک سامنے والی قبر پر پڑی۔ قبر سے ایک سفید داڑھی والا انسان جس نے سفید رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے نکل رہا تھا۔ یا اللہ، یہ کیا ہے؟ یہ کوئی خواب نہیں، ایک حقیقت تھی، وہ سب سچ تھا۔ فہد کے دل میں شدید خواہش پیدا ہوئی، کاش وہ کوئی خواب دیکھ رہا ہو، کاش یہ سب جھوٹ ہو، لیکن ایسا کچھ نہ تھا۔ وہ سفید کپڑوں والا بوڑھا آدمی سامنے ہی کھڑا تھا، لیکن اچانک وہ غائب ہو گیا۔ نہ جانے کہاں چلا گیا، کون تھا وہ اور کیا چاہتا تھا؟ کہیں یہی تو سارے انسان نہیں کہتا۔ دونوں ڈر کے مارے کانپنے لگے، پسینہ پسینہ ہو گئے تھے۔ وہ کیا دیکھ رہے تھے؟ کیسی دنیا میں پہنچ گئے تھے؟ اسد اور فہد بھاگتے ہوئے اس قبرستان سے باہر جانا چاہتے تھے، لیکن وہ ایسا نہ کر سکے کیونکہ اس قبرستان کا کوئی دروازہ ہی نہیں تھا۔ جس طرف جاؤ قبریں ہی قبریں ہیں۔ وہ دونوں تکھر رک گئے، پھر انہیں کسی کے چلنے کی آواز آئی۔ وہ آواز قریب ہوتی گئی۔ دونوں نے جب پیچھے دیکھا تو جیسے دھماکہ ہوا۔ ایسا منظر انہوں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا، نہ آسمان گرا نہ زمین پھٹی، لیکن بہت کچھ ہو گیا۔ سامنے ایک قبر پٹا ہوا تھا، اس میں ایک مردہ لیٹا ہوا تھا، اور اس کے پاس ایک سفید بڑی دانتوں والی بوڑھی عورت اس مردے کا خون پی رہی تھی۔ فہد کو لگا اچانک اس کی دھڑکن رک جائے گی۔ اس نے بے ساختہ اسد کا ہاتھ پکڑ لیا، وہ خود ڈرا ہوا تھا۔ وہ دونوں جلدی جلدی وہاں سے بھاگ گئے اور جا کر ایک قبر پر بیٹھ گئے۔ انہوں نے بیٹھے ہوئے نہ جانے کتنی دیر ہو گئی، رات کے شاید 2 بج رہے تھے۔ انہیں پاس سے ہی کسی کے رونے کی آوازیں آئی۔ دونوں نے گردن گھما کر دیکھا تو سامنے ایک اور بوڑھی عورت ایک قبر پر ماتھا ٹیکے رو رہی تھی۔ وہ کون تھی؟ کیوں رو رہی تھی؟ ان سب باتوں میں اب فہد اور اسد کو کوئی دلچسپی نہ تھی۔ اچانک رونے کی آوازیں بڑھنے لگی۔ تم مجھے کیوں چھوڑ کر چلے گئے ہو؟ میرا تیرے بعد اب اس قبرستان سے باہر کیسے نکلوں؟ بوڑھی عورت روتے ہوئے یہ باتیں بھی کر رہی تھی۔ اسد کی باتیں سن کر
اس سے ہمدردی ہونے لگی، شاید وہ بھی ان دونوں کی طرح کوئی مسافر ہو، شاید وہ بھی یہاں کر پھنس گئی ہو۔ کون ہے آپ اور کیوں رو رہی ہو؟ اسد نے اس کے قریب آ کر پیار سے پوچھا۔ اس بوڑھی عورت نے اپنی کوئی درد بری کہانی سنائی، پھر اسد اور فہد کی ہمدردی پا کر وہ انہیں یہاں سے نکلنے کا راستہ بتانے لگی۔ وہ بوڑھی عورت چلنے لگی اور وہ دونوں اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ اچانک ایک پھٹی ہوئی قبر کے پاس وہ عورت رک گئی اور اس بوڑھی عورت نے بتایا، یہاں سے باہر جانے کا راستہ اس قبر کے اندر ہے۔ بوڑھی عورت قبر میں داخل ہو گئی، وہ دونوں بھی اس کے پیچھے پیچھے قبر میں آ گئے۔ اچانک فہد کی نظر اس کے پاؤں پر پڑی، اس کے تو جیسے جسم کا خون سوکھ گیا۔ اس کے پاؤں الٹے تھے، مطلب وہ کوئی انسان نہیں بلکہ بدروح تھی۔ وہ دونوں جتنا تیز بھاگ سکتے تھے بھاگے، انہیں اپنے پیچھے اس عورت کے قہقہے سنائی دے۔ ایک منٹ، گاڑی روکے۔ میں احمد کی آواز پر چونک گیا۔ میں نے بریک لگا دی۔ احمد گاڑی سے اتر کر سامنے سڑک پہ لگے پانی کے نلکے سے پانی پی رہا تھا۔ مجھے بھی پیاس کا احساس ہوا، گلا سوکھ رہا تھا۔ میں نے بھی گاڑی سے اتر کر پانی پیا، لیکن میری ساری توجہ اس وقت اس کہانی پر تھی جو احمد مجھے سنا رہا تھا۔ گاڑی میں واپس بیٹھ کر میں نے تجسس سے احمد کو ایک بار وہ واقعہ سنانے کو کہا۔ وہ ایک بار پھر شروع ہو چکا تھا۔ وہ دونوں وہاں سے بھاگ کر اس بھیانک قبرستان سے باہر نکلنا چاہتے تھے۔ ہوائیں تیز تیز چلنے لگی، رات کی تاریکی اور زیادہ گہری ہو گئی۔ قبرستان سے طرح طرح کی آوازیں دے رہی تھی۔ فہد اور اسد کے لیے یہ سب کچھ نیا تھا۔ آسمان پر تارے چمک رہے تھے، لیکن وہ زیادہ دیر دکھائی نہ دیے کیونکہ ان کی جگہ بادلوں نے لے لی۔ اچانک بادل زور زور سے برسنے لگے، ماحول میں ایک عجیب وحشت چھا گئی، لیکن وہ چلتے رہے کیونکہ ان کی منزل دور تھی، بہت دور۔ انہیں اس قبرستان سے باہر نکلنا تھا کسی بھی طرح، کسی بھی قیمت پر۔ بارش اور تیز ہو گئی اور ساتھ ہی ساتھ برف باری بھی شروع ہو گئی۔ پھر دیکھتے دیکھتے بارش کے قطرے خون میں تبدیل ہو گئے۔ لگتا ہے قبرستان کو بھی علم ہو گیا کہ وہ دونوں یہاں سے بھاگنا چاہتے ہیں، اس لیے وہ ان کا راستہ روکنے کی کوشش کر رہی ہے۔ چلتے چلتے بہت دیر ہو گئی، وہ دونوں بہت آگے آ گئے، لیکن یہ قبرستان تو نہ ختم ہونے والا سلسلہ تھا۔ اچانک ایک قبر پھٹا، اس میں سے ایک سفید جسم نمودار ہوا۔ وہ دونوں ڈرتے ہوئے چلتے رہے اور ساتھ ہی ساتھ درود پاک بھی پڑھ رہے تھے۔ پھر کچھ آگے جا کر انہیں احساس ہوا کہ ان کے سر پر لاکھوں کالے کوے منڈلا رہے ہیں۔ ان کو اپنی آخری وقت دکھائی دے رہا تھا۔ اب معاملہ حد سے زیادہ سنگین ہو گیا۔ ایسا لگتا تھا یہ سما بہت بڑا طوفان لے کر آئے گا۔ بھاگ جانا چاہتے ہو تم دونوں، موت سے بھی کبھی کوئی بھاگ سکا اور تم لوگوں کو لگتا ہے اس قبرستان سے بھاگنا اتنا آسان ہے؟ یہاں آتا انسان اپنی مرضی سے، لیکن جائے گا وہ ہماری مرضی سے۔ یہ آواز نہ جانے کہاں سے آ رہی تھی، لیکن ان کے دل کی دھڑکن تیز کرنے کے لیے کافی تھی۔ آواز پھر سے آنا شروع ہوئی۔ 21ویں صدی کے انسان، تم لوگ کیا سمجھتے ہو کہ جن بھوت کچھ نہیں ہوتے؟ اگر تم لوگ یہ سمجھتے ہو تو تم سب سے بڑے بیوقوف ہو۔ پھر آوازیں آنا بند ہو گئی، بارش بھی تھم چکا تھا، ماحول ایک دم خاموش تھا۔ لیکن اکثر خاموشی اپنے اندر ایک بہت بڑا طوفان لیے کھڑی ہوتی ہے۔ بھاگتے بھاگتے اچانک وہ دونوں رک گئے۔ ہر طرف سفید کفن میں ملبوس بدروح کھڑی تھی۔ وہ روح بہت بھیانک تھی، اس کے لمبے دانت منہ سے باہر نکلے ہوئے تھے، ان کے منہ سے خون ٹپک رہی تھی اور اوپر آسمان پر کالے کوے منڈلا رہے تھے۔ اچانک ایک بڑے قد والا روح آگے بڑھا۔ ان دونوں کو مارنے کے لیے وہ دونوں پیچھے کی طرف بھاگنا چاہتے تھے، مگر پیچھے بھی وہی بدروح تھی۔
उन लोगों के लिए निकलने का हर रास्ता बंद हो चुका था। बड़े कद वाले बदरूख ने आगे बढ़कर असद को अपने लंबे हाथों से उठाकर एक खबर में डाल दिया और कुछ बदरूहें असद का खून पीने लगी। फहद चिल्लाता रहा मगर उन्होंने उसकी एक न सुनी और थोड़ी ही देर में असद अपनी जान से हाथ धो बैठा। फिर अचानक वो सब गायब हो गए। वहाँ उस कब्रिस्तान में कोई न था। फहद असद की लाश पर सर रख कर रोने लगा। क्यों रो रहे हो फहद? उसने गर्दन उठाकर देखा, सामने असद जिंदा खड़ा कह लगा रहा था। उसने एक नज़र सामने पड़ी लाश को देखा और एक नज़र असद की रूह को। वो ये खौफनाक मंजर देखने की हिम्मत न कर सका और दिल का दौरा पड़ने से वही असद की लाश पर गिर गया। वो दोनों दोस्त अपनी ज़िंदगी की बाजी हार चुके थे। अगली सुबह गांव वालों ने उन दोनों की लाशें कब्रिस्तान में देखी और आज तक किसी को पता नहीं चल सका इस भयानक कब्रिस्तान के अंदर इन दोनों के साथ क्या हुआ। अहमद ने अपनी कहानी ख़त्म की। मैंने बेयकीनी के साथ उसे देखा और एक सवाल मेरे जहन में बिजली की तरह आई जो मैंने अहमद से पूछा। वो दोनों मर गए थे। फिर जब किसी को नहीं पता चला कि कब्रिस्तान के अंदर उस अंधेरी रात में क्या हुआ था उन दोनों के साथ, तो तुम्हें कैसे पता? उन दोनों ने मजमूई कहकहा लगाया। मैंने बेक उम्र में से उनको देखा क्योंकि वो सद मैं हूँ और वो फहद ये है। वो दोनों एक बार फिर कहे लगाने लगे। मैंने अचानक ब्रेक पर पाँव रखा। फिर एकदम कार में खामोशी छा गई। मैंने बैक उम्र में देखा वो दोनों मुझे नज़र न आए। तेज़ी से गर्दन घुमाकर मैंने पीछे देखा तो वो दोनों सीट खाली थी। मेरे जिस्म से जैसे सारा खून खुश्क हो गया। मैं हैरत से मुंह खोले उन खाली सीटों को देख रहा था। रीढ़ की हड्डी में एक हल्की सी लहर दौड़ गई। मैंने माथे का पसीना पोंछते हुए बेख्तियार सी कैफियत में एक बार फिर गाड़ी वापस उसी रास्ते पे मोड़ दी जिससे मैं अभी सब्र करके आया था। लेकिन मुझ पे हैरतों के तूफान इस वक्त टूटे जब मैंने उस जगह को देखा जहाँ पानी का नलका लगा था। यहाँ हमने पानी पिया वहाँ कोई नलका नहीं था बल्कि एक लंबा पीपल का दरख्त था। मुझे अपना सर घूमता हुआ महसूस हुआ। फिर जब मैं उस कब्रिस्तान तक पहुंचा जहाँ दूर दूर तक कब्रें थी, वहाँ कोई कब्रिस्तान न था। वहाँ लोग खेतों में काम कर रहे थे। एक गहरा सांस लेकर मैंने एक बार फिर से अपना सफ़र शुरू किया और ये मेरी ज़िंदगी का सबसे खौफनाक सफ़र था। ये थी आज की कहानी है। होप सो आपको पसंद आई होगी। चैनल को अपने साथ साथ सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।